محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیٹھ صاحب کی گاڑی کے نیچے یتیم بچی کی گڑیا آ کر ٹوٹ گئی۔ سیٹھ صاحب نے رکنے کی بجائے گاڑی بھگا دی۔ بچی روتی رہی۔ تھوڑی دور جا کر سیٹھ صاحب کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ گاڑی میں پھنس گیا۔ کوئی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ وہی چھوٹی بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب لوگوں نے سیٹھ صاحب کو باہر نکالا تو سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ بچی کے ہاتھ میری آج 50ویں سالگرہ تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا آئینے کو دیکھ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھول کر میری بیٹی مرینا داخل ہوئی۔ میں نے فوراً اپنی نمی کو کہیں چھپا لیا تھا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، کس خیال میں گم ہیں بابا جان؟ سب باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ اکیلے یہاں بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی اور نرمی سے بولا، فاطمہ آئی ہے؟ میری بات سنتے ہی وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کی بیٹی ہوں، فاطمہ نہیں۔ 1000 مرتبہ آپ کو یہ بات سمجھائی ہے لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ کو صرف ان لوگوں سے ہی پیار کیوں ہوتا ہے جو آپ کے اپنے نہیں ہیں؟ میں آپ کو 1000 مرتبہ اپنے جذبات بتا چکی ہوں کہ مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، لیکن آپ میری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو بیٹی سے بڑھ کر وہ اجنبی لڑکی عزیز ہے۔ اس کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا تھا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، وہ مجھے پسند نہیں ہے، بس اس کو دیکھ کر بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے، میرے علاوہ اس کا کوئی ہے بھی تو نہیں نا۔ جبکہ میری بیٹی پاؤں پٹک کر بولی، میرا منہ مت کھلوائیں، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اگر آج وہ آپ کی سالگرہ میں آئی، میں اس سالگرہ میں نہیں ٹھہروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ ابھی میں موبائل فون اٹھا کر فاطمہ کے نمبر پر کال ملاتا، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے میرے وجود میں سرشاری پیدا ہو گئی ہو۔ ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی میرا خون نہیں تھی، لیکن اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ سب سے زیادہ دل کے قریب وہی ہے۔ اس نے بنا کچھ بھی کہے میری چادر کو درست کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تک آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے باہر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آئے ہوئے پورے 10 منٹ بیت گئے۔ کافی دیر سے دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی، مرینا باہر جائے پھر اندر آؤں گی۔ آپ کو میرے نے کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ مرینا کے سامنے میرا ذکر نہیں کیا کریں، اس کو بالکل نہیں پسند، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، وہی آپ کی بیٹی ہے، وہی آپ کا خون ہے۔ جب اچانک میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آج میں یہاں پر کھڑا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ میں وہ وقت نہیں بھول سکتا جب تم نے اپنے ننھے ہاتھوں سے میری گاڑی کا شیشہ توڑنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میں تمہیں نقصان دے کر گیا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، وہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اس کے بدلے آپ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ آئیں باہر، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی میں مزید بات کرتا جب اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا گول گھوم رہی ہے اور میں یکدم زمین بوس ہو گیا تھا۔ مجھے آواز آ رہی تھی، مرینا مجھے پکار رہی ہے، بابا جاگیں، کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اٹھیں، کوئی ہے ادھر آؤ مدد کے لیے۔ مگر دھیرے دھیرے میرا دماغ تاریکی میں جانا شروع ہو گیا۔ میں نے آخری آواز مرینا کی سنی تھی جو فاطمہ کو کوس رہی تھی، تمہارے آتے ہی میرا باپ اس مشکل میں پڑ گیا ہے، اگر میرے بابا جانی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں اس کو بتانا چاہتا تھا فاطمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا
اور کب میں گہری نیند سو گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ میری آنکھ پورے 3 دن کے بعد ہسپتال کے بستر پر کھلی تھی۔ کچھ دیر کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا میں نے دائیں جانب نظریں گھمائیں۔ وہاں پر دل کی مشین چل رہی تھی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، خاموشی تھا۔ صرف ایک نرس میرے قریب کھڑی میرے ڈرپ چینج کر رہی تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ اس نے مسکراہٹ دی تھی اور نرمی سے بولی، کیسی طبیعت ہے آپ کی سرفراز صاحب؟ آپ کے گھر والے باہر ہی ہیں، میں بلاتی ہوں، لیکن آپ پہلے مجھے اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں۔ میں نے محض سر ہلا دیا تھا اور فاطمہ پکارا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں آپ کی بیٹی کو اندر بھیجتی ہوں، ان کی حالت ویسے بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ کئی دفعہ وہ ہم سے درخواست کر چکے ہیں آپ سے ملاقات کرنے میں ڈاکٹر کو بھی بلاتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، آپ کی طبیعت اب کافی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں پریشان سا لیٹا ہوا تھا۔ آخر مجھے ہوا کیا ہے؟ میرے دل و دماغ میں یہی خیال گردش کر رہا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا جب وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے مرینا، میری بیوی اور میرا بیٹا بھی موجود تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میری نظر پھر بھی دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ میں فاطمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس چلے آئے تھے اور میری نبض پکڑتے ہوئے بولے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، نہیں، بس کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ہوا کیا ہے؟ میں بے ہوش کیوں ہوا تھا؟ اور ابھی کیا وقت ہو رہا ہے؟ آج میری سالگرہ ہے۔ وہ بولے، آپ کے گھر والے جب مناسب سمجھیں گے آپ کو خود بتا دیں گے۔ ابھی انہوں نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کو پورے 3 دن کے بعد ہوش آیا ہے۔ پہلے دن آپ کو آیا تھا لیکن آپ نیم غنودگی میں تھے، اس لیے واپس آپ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اب آپ خیریت سے ہیں، بات کر رہے ہیں، یعنی اب آپ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے اب تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، ڈاکٹر کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم لوگ کس چیز سے منع کر رہے ہو؟ میری بات سن کر میرا بیٹا نرمی سے بولا، کچھ نہیں بابا جان، آپ ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ دوائی وغیرہ بتا دیں اور اجازت دیں اگر ہم بابا کو گھر لے جائیں۔ جو بھی ہوگا آپ کو فون پر بتا دوں گا۔ وہ لوگ کافی ڈھکے چھپے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے میری جانب ایک نگاہ ڈالی اور بولے، ان کا گھر جانا ابھی مناسب نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ لوگ زور زبردستی کرنا چاہتے ہیں تو میں انہیں ڈسچارج کر دیتا ہوں، انہیں ہوش آ جائے گا اور اب وہ کہیں درد وغیرہ بھی تو نہیں ہو رہا، اس لیے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ چھٹی چاہتے ہیں سرفراز صاحب؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میرا بیٹا ڈاکٹر سے بات کرتے کرتے باہر چلا گیا۔ میری بیوی اب میرے قریب آ گئی تھی اور میرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، کیا حال کر لیا ہے؟ یعنی آپ ہر وقت بس ٹینشن میں ہی رہتے ہیں، اس ٹینشن کی وجہ سے دیکھیں آج آپ کس حال میں پہنچ گئے۔ خدا کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، کاروبار ہے، آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے مرینا کو دیکھا تھا اور نرمی سے بولا، تم نے فاطمہ کو الزام کیوں دیا تھا کہ اس کی وجہ سے میں بے ہوش نہیں ہوا؟ بس اچانک سے مجھے چکر آنے لگ گئے تھے اور سب کچھ اندھیرا اندھیرا سا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھے باہر ہی لا رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی مرینا اداس لہجے میں بولی، بابا جان میں آپ کے لیے کچھ بھی کر لوں لیکن آپ کے لیے ہمیشہ فاطمہ ہی کیوں اہم رہتی ہے؟ آخر اس نے ایسا بھی کیا خاص ہے کہ جو مجھ میں نہیں ہے؟ آپ کو ابھی بھی اسی کی فکر ہے، حالانکہ آپ کس حال میں بستر پر موجود ہیں دیکھ لیں۔ وہ آپ کی طبیعت پوچھنے نہیں آئی، گھر سے ہی اپنی
خالہ کی طرف چلی گئی اور اس کو دنیا بھر کی آسائشیں دینے کے لیے ہم سب سے لڑ جھگڑ جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر بولا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ میری ایسی حالت دیکھ کر ہسپتال نہ آئے۔ کوئی وجہ ہوگی، یقیناً تم لوگوں نے ہی اسے آنے سے منع کیا ہوگا۔ میری بات سنتے ہی میری بیوی میرا ہاتھ تھام کر بولی، فی الحال فاطمہ، مرینہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں اور آپ اپنی صحت کا خیال کریں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے رپورٹ اچھی نہیں دی۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ مصطفیٰ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہا تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ میرا بیٹا میرے لیے بہت کرتا تھا۔ فی الحال میں نے بھی موقع مناسبت دیکھ کر خاموش ہونے میں عافیت سمجھی تھی، لیکن مجھے فاطمہ کی طرف سے ٹینشن ہو رہی تھی۔ آخر وہ کہاں تھی؟ کیوں نہیں آئی تھی؟ جو میری ایک چھینک پر تڑپ جاتی تھی، آج وہ میرے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی نہیں آئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرا بیٹا ڈسچارج پیپر لے کر آ گیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ مجھے ہسپتال وغیرہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر سے بات کر کے چھٹی لے لی تھی، اور ساتھ میں ایک پرماننٹ میل نرس کا بھی انتظام کر لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا بہت لیٹ سویر ہو گیا تھا، مطمئن بھی ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ پورا ڈیکوریشن ابھی بھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے فوراً سے ہسپتال لے کر بھاگے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کمرے میں لے آیا اور بستر پر لٹاتے ہوئے بولا، فاطمہ کو میں نے فون کر دیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں بابا، آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے بولا، ابھی مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، میرے پاس بیٹھو اور ان سب کو باہر بھیج دو۔ مرینہ میری بیوی اور وہ میل نرس پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔ مرینہ فوراً سے بولی، ایسی کیا بات کرنی ہے بھائی سے آپ کو جو ہم سب کو کمرے سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہم بھی یہیں کھڑے ہو کر بات کو سن لیں گے، آپ بولیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیٹی کی بات سنتے ہی مصطفیٰ بولا، بہتر ہوگا بابا جان جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو، باہر جاؤ، مجھے بھی بابا سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے میری بیٹی باہر چلی گئی تھی۔ کمرہ اب مکمل خالی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں باپ بیٹے خاموش رہے، اور پھر میرا بیٹا مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں کیا کروں؟ بات کرنی ہے آپ بتائیں۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا اور نرمی سے بولا، تم نے ابھی بولا تھا کہ تمہیں بھی کوئی بات کرنی ہے، بولو کیا بات ہے، شرماؤ مت، میں تمہاری ہر بات سنوں گا۔ میری بات سن کر میرا بیٹا کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اس کو آپ ہمارے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ممی اور مرینہ کی وجہ سے مجبور ہیں۔ جب آپ نے اسے ایک بے سہارا عورت کے گھر میں رکھا ہوا ہے، مجھے ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تمہاری ماں اور تمہاری بہن کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تم نہیں جانتے فاطمہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ ہمارے گھر کو بدل کے رکھ دے گی۔ مرینہ بس اس کو اپنے آپ سے جوڑتی ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے ان دونوں کے درمیان بھی بہت اچھی دوستی ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کر میرا بیٹا بولا، آپ اس کی پرواہ نہیں کریں، شادی مجھے کرنی ہے، مرینہ کو نہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، میرے دل میں بھی یہی ارمان ہے، تمہاری شادی فاطمہ سے ہو جائے۔ تمہیں معلوم ہے 20 سال پہلے ایک چھوٹے سے واقعے نے میری پوری زندگی کو بدل دیا۔ مجھے اس بات سے روشناس کروایا گیا تھا انسانیت کیا ہوتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے میں کسی انسان کو نہیں سمجھتا تھا، اپنے سے کمتر لوگوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا،
لیکن پھر ایک دن فاطمہ میری زندگی میں چلی آئی تھی، ایک کھلا ہوا غلام بن کر۔ اس وقت وہ صرف 4 سال کی تھی، مین روڈ پر ایک گڑیا کو لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ اتنی تیز رفتار گاڑی میں چلا رہا تھا، اگر بروقت سائڈ نہیں مارتا اسے بھی کچل دیتا۔ اچانک گاڑی گزرنے کی وجہ سے اس کی گڑیا نیچے گر گئی اور میں اسے کچلتا ہوا چلا گیا، لیکن محض تھوڑی ہی دور گیا تھا جب میری پوری گاڑی پلٹ گئی تھی اور لوگ میرے قریب آتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ لیکن یہ وہی 4 سال کی بچی تھی جو اپنے ہاتھوں سے میرے شیشے کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے صرف اس احساس کے تحت راز کے اندر ایک انسان ہے اور وہ مر جائے گا اگر اسے بروقت باہر نہیں نکالا گیا، اور اس کی طرف دیکھ لوگ آگے آئے تھے اور مجھے باہر نکالا تھا۔ میرے نکلنے کی دیر تھی کہ پوری گاڑی بلاسٹ ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے وہ لمحہ میرے لیے کیسا تھا؟ میں اس وقت اپنی موت اتنی قریب سے دیکھ کر آیا تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس کے ہاتھ خون آلود ہو گئے تھے مگر وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا، ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ بچی کون تھی میں نہیں جانتا تھا، میں بس اسے لے کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پولیس کی گاڑی آ گئی تھی، آگ بجھانے والے آئے گئے تھے، لیکن میں بالکل سن کھڑا ہوا تھا اور بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا تھا حادثے کے بارے میں، لیکن میں بس فاطمہ کو لے کر ایسے کھڑا تھا کہ وہ میری اولاد اپنی ہو۔ چند لمحوں کے بعد مجھے ہوش آ گیا، تب میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، صرف اتنا بولا کہ مجھے نہیں پتا میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے۔ میرا نام بھی مجھے نہیں پتا، بس سڑکوں پر گھومتی پھرتی رہتی ہوں۔ میں نے جب اس آس پڑوس کے دکانداروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ سالوں پہلے یہ بچی یہاں روڈوں پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ ایک عورت اس کو لے کر گئی، علاج وغیرہ کروایا۔ اب دکانداروں کی روڈ پر چھوڑ کر گئی۔ رات کے وقت بھکاریوں کے ساتھ سو جاتی ہے اور دن بھر ہم دکانداروں سے کچھ لے کر کھا پی لیتی ہے۔ اس وقت میرا دل بہت ٹوٹا تھا۔ مجھے معلوم ہے کچھ لوگ بیٹی پیدا ہونے پر اسے ایسے ہی لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اسے گھر لے آیا تھا، مجھے لگا تھا میں اس کا بہت خیال رکھوں گا، اسے خوش رکھوں گا تو سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، لیکن مرینا اور تمہاری ماں اسے قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ جانے کہ کون سے ہیں جس سے آپ لڑ جھگڑ رہے ہیں، اٹھا کر لائے ہیں۔ میری ماں نے مجھ پر الزام لگا دیا، تمہاری ماں نے، کہ میں نے دوسری شادی کی ہے اور یہ بیٹی اسی کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب وہ اس کو گھر سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئی تو میں نے یہ جھوٹا الزام بھی قبول کر لیا تھا۔ مجھے اس بچی سے اتنی اپنائیت محسوس ہوتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا مصطفیٰ، لیکن مرینا کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی تھی۔ تمہاری ماں مجھ سے چڑھنے لگی، تم ڈسٹرب ہو رہے تھے، اس وقت تمہاری پڑھائی چل رہی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ضد سے میرے بچے پریشان ہوں، اس لیے میں نے ایک عورت کا بندوبست کیا جو گھر کی طلبگار تھی اور روزگار کے اس حوالے سے فاطمہ کو کیا تھا۔ اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا تھا، مرینا کا نام میں نے فاطمہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن تمہاری ماں نے ضد کر کے اس کا نام خود رکھا، اور جب مجھے فاطمہ مل گئی میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ عورت فاطمہ کو سنبھالنے لگ گئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے آج میری فاطمہ 20 سال کی ہو گئی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں اسے اپنے ہی ہاتھوں سے رخصت کیا کروں اور اس کی شادی کروں، تم سے کروں، تمہارے علاوہ میں کسی اور پر اس کے لیے بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ، ایک دفعہ مجھے شدید بخار ہو رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ بس فاطمہ کہیں سے آ جائے، لیکن تمہاری ماں اور بہن نے سخت پہرے بٹھا دیے، اگر فاطمہ اس گھر میں قدم رکھا تو آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مجبوراً مجھے برداشت کرنا پڑا، لیکن فاطمہ نے تڑپتے بارش میں بھی میرے پاس چلی آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے خواب میں مجھے بیمار دیکھا ہے
وہ جب بھی میرے لیے خواب دیکھتی ہے اس کو سچ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جب اس نے اسے دیکھا تو میں صحیح ہو گیا تھا، باتیں کرنے لگا تھا، ہنسنے لگا تھا، ورنہ 2 دن سے میرا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ میری بایولوجیکل بیٹی نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن وہ میری بیٹی ہے، میری روحانی بیٹی ہے۔ ایسا لگتا ہے جس سے ہم دونوں کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ یہ کہہ کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ میری باتیں سن کر میرا بیٹا نرمی سے بولا، بابا اسی کے لیے ہم سے کہہ رہا ہوں کہ میں فاطمہ سے شادی کروں گا۔ میں آپ کی بات کو نہیں ٹال سکتا، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں۔ میرے علاوہ اس کا کوئی بھی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں اس کا بہت اچھے سے دھیان رکھوں گا اور اسے بہت محبت سے رکھوں گا۔ وہ ہمارے اسی گھر میں رہے گی اور میں دیکھتا ہوں کہ کون سے اسے رہنے کے یہاں روکے گا۔ جس کو مسئلہ ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے۔ مرینا کی منگنی ہو چکی ہے، کچھ عرصے بعد وہ شادی ہو جائے گی اور اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ امی کو آپ کی صحت کی پرواہ ہے، وہ فاطمہ کے اب یہاں ہونے پر کوئی آواز نہیں اٹھائیں گی۔ ویسے بھی ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، مصطفیٰ مجھے ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا کچھ بھی نہیں ہے، اور کہ میں بے ہوش کیوں ہو گیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر میرے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ابھی میرا دل آپ کو یہ بتانے کا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اگر آپ کو مزید پتہ چل جائے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے اور مزید ٹینشن اپنے سر پر سوار کر لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اچھا سوچیں۔ شادی کی تاریخ آپ طے کریں گے، نکاح کی تاریخ آپ طے کریں گے، اور میں نے کس رنگ کا لباس پہننا ہے یہ بھی آپ سوچیں۔ بھول جائیں یہ ساری ٹینشنیں، اور رہی فاطمہ کی بات، کچھ دیر تک وہ آ رہی ہے اور ہسپتال آنے نے اس نے کوشش کی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں مرینا اور امی کو ان دونوں نے روک لیا تھا۔ لیکن مرینا نے اس پر بھی ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس کے باوجود وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، اس لیے میں نے اسے بلا لیا ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں تڑپ اٹھا تھا، میں پریشان ہوں کر بولا، تم نے مرینا کو روکا کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو فاطمہ بہت حساس ہے، بہت جلد اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ وہ اب کھڑے ہوتے ہوئے بولا، مرینا کسی کے قابو میں نہیں آتی، اور میں دیکھتا ہوں کہ فاطمہ کہاں رہ گئی۔ یہ وہ کمرے ہیں جہاں سے فاطمہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ گہری سوچ میں مبتلا ہو چکا، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا یہ میری حالت ایسی کیوں ہے؟ آخر فاطمہ کو دیکھ کر مجھے اتنی زیادہ بے چینی کیوں ہو جاتی ہے؟ آخر ہم دونوں کے درمیان کون سا رشتہ ہے؟ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ وقت دھیرے دھیرے اور اندر دستخط ہوئی اور فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، مگر اسے دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے جسم میں جان آ گئی ہو، نڈھالی کمزوری کہیں دور جا چکی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میں فوراً اٹھنے لگا، وہ تڑپ کر میرے قریب آئی، سنبھال کر بٹھا دیا مجھے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اس دفعہ بھی حیران ہوا تھا، بے شک ہم دونوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ تھا، لیکن کوئی کبھی اس طرح کسی کے لیے نہیں روتا۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر روتا وہ دیکھ کر بولی، آپ کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہے ہیں؟ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں برباد ہو جاؤں گی۔ بابا میرے آگے پیچھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی مجھے سمجھتا ہے، اور نہ مجھے کوئی آپ کے جیسا پیار کرتا ہے۔ میں آپ پر کبھی حق نہیں جتاتی، لیکن آج میں آپ پر حق جتانا چاہتی ہوں۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ بے شک آپ بھی بہت امیر انسان ہیں، اور کیونکہ آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن آپ کو پھر بھی میرے لیے سوچنا ہوگا۔ خدارا رحم کرو میرے حال پر۔ یہ کہتے ہی وہ میرا ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
اس کو روتا ہوا دیکھ مجھے اپنے دل میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں فوراً سے بولا، اس طرح نہیں فاطمہ، اس طرح نہیں۔ وہ دو پاؤچ، تم جانتی ہو کہ تمہارا رونا بہت تکلیف دیتا ہے، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ میری آواز سن کر اس نے سر اٹھا لیا اور میرے چہرے کو تھامتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے میں ہسپتال آنا چاہتی تھی لیکن بس مجبوریوں کی وجہ سے نہیں پہنچی۔ مجھے معلوم ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا ہے آپ کو، اور یقیناً چپ چاپ میرا نام لیا ہوگا، آپ کے سامنے نہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، بابا مجھے معاف کر دیں۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اس سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آج تمہارے بابا تم سے کچھ مانگے تو تم مجھے دو گی؟ اس نے فوراً سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں بولا، کیا تم میرے بیٹے سے شادی کر سکتی ہو، مصطفیٰ کی دلہن بن سکتی ہو؟ ماشاء اللہ، تمہارے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تمہاری شادی میں اس سے کروانا چاہتا ہوں، کیا تم ہاں کہو گی؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی، چہرے کے تاثرات کافی بدل گئے۔ وہ چند لمحوں کے بعد مجھے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن بابا وہ میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ مرینا اور آنٹی مجھے پسند نہیں کرتے، مجھے نہیں لگتا یہ شادی ہمارے لیے ایک بہتر فیصلہ ہے۔ میں خالہ بلقیس کے ساتھ خوش ہوں، آپ میری شادی کسی اور سے بھی کروا دیں، لیکن موقع ڈر اسی بات کا ہے، میں خوبی جانتا ہوں۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر، نہیں نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم مصطفیٰ سے شادی کر لو، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی زندگی میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم خوش ہو، اس خاتون نے تمہارا بہت خیال رکھا ہوا ہے، لیکن میں تمہیں ایک باپ کی شفقت دینا چاہتا ہوں، ایک خاندان دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے لیے ہاں نہیں کہو گی؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر سر ہاں میں ہلا کر بولی، آپ جو بولیں گے میں کروں گی۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے بابا، اور میں آپ کے لیے وہ سب کرنا چاہتی ہوں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ لیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس طرح میرے قریب آئی تھی۔ مجھے حیرانگی ہوئی، آخر وہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ مگر میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ جب میں نے یہ بات اپنی بیوی سے کہی، وہ بہت خفا ہوئی، لیکن میری صحت کا خیال رکھتے ہوئے اس نے ہاں کہہ دیا تھا۔ مرینا نے خوب احتجاج کیا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اس شادی میں نہیں بیٹھے گی بلکہ پورے گھر میں لگا دے گی آگ۔ لیکن مصطفیٰ کی ایک دھاڑ پر وہ چپ ہو گئی، سادگی سے، آج ہی گھر میں نکاح کا انتظام کیا تھا۔ میری طبیعت کافی عجیب تھی، دل بہت بھاری سا رہتا تھا، سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو دل پر اتنا شدید درد اٹھتا تھا کہ میں تڑپ جاتا تھا، مگر مصطفیٰ بر وقت مجھے گولی دے کر بہتر حالت میں لے آتا۔ فاطمہ شادی کا جوڑا نہیں پہننا چاہتی تھی، اس کا کہنا تھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور مجھ میں ہمت نہیں کہ آپ کی طبیعت میں اس طرح سے تیار ہو جاؤں۔ لیکن میری ضد کے آگے وہ بے بس ہو گئی اور پوری دلہن بن کر میرے پاس آئی۔ اسے دلہن کے لباس میں دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے واقع ہی میں اپنی بیٹی کو آج رخصت کر رہا ہوں۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ تھام کر بولی، بابا میں آپ سے آج سے دل کی بات کہنا چاہتی ہوں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نے آج تک آپ جیسی محبت کسی سے بھی نہیں کی، شاید میری زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں جس سے میں آپ کے جیسی محبت کر پاتی۔ ایسا لگتا ہے آپ میرے حقیقی باپ ہیں، بے شک آپ میرے بیالوجیکل ابو نہیں ہیں، لیکن آپ نے جو مجھے محبت دی، اپنائیت دی، پیار دیا، وہ حقیقی باپ سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جو شاید میرے دل و دماغ میں تھا، بس میں مرینا اور آنٹی کے خوف سے بول نہیں پاتی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، وہ مزید بولی، میں مصطفیٰ سے محبت کرتی ہوں بابا،
ابھی سے نہیں، بچپن سے، جب پہلی بار آپ مجھے اس گھر میں لائے تھے۔ سب میرے خلاف ہو گئے۔ آپ اپنی بیوی کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ صرف ایک مصطفیٰ تھا جس نے مجھے گھر میں ویلکم کر دیا تھا اور مجھے پانی پلایا تھا۔ مجھے کہا تھا کہ اس کو 7 دن عمر بھر میرا خیال رکھے۔ شاید اس لیے کہا تھا کہ اس کی بیوی بن جاتی۔ وہ لمحہ تھا جب اس کا وجود میرے دل میں گھر کر گیا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ میں اس کی ہمیشہ دوست رہوں گی، اور آج میں اس کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، لیکن میں آج آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں بابا۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کے خلاف چلی جاؤں، کوئی ایسا قدم اٹھا لوں جو آپ کو عمر بھر تکلیف دے، مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور آپ کی زندگی ہم سب کو عزیز ہے، لیکن آپ کو بھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ مصطفیٰ کے بچے، مرینا کے بچے، ان کی شادیاں، سب کچھ۔ اس بات پر میں چونک گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار بولا، مصطفیٰ کے بچے نہیں، تم دونوں کے بچے۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے سر جھکا لیا تھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن میں جو بھی کروں گی اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کا احسان میں اس دنیا میں ہی اتار دوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے ان کی باتیں الجھن میں مبتلا کر رہی تھی، مگر اسی پر مولوی صاحب، گواہ وغیرہ کمرے میں داخل ہوئے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا نکاح ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اسے میں اتنا الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا کہ خوش ہوں یا رونا شروع کر دوں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نکاح مکمل ہو گیا تھا، کھانا وغیرہ تناول کر لیا گیا تھا، اور پھر میری بیٹی کو اس کے شوہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچوں میں گمسم تھا۔ آخر فاطمہ نے ایسی بات کیوں بولی؟ کیا مجھے کوئی گہری بیماری ہو گئی ہے؟ ابھی میں اسی خیال میں تھا جب اچانک میرے دل میں شدید درد اٹھا۔ میرا دل ہارٹ اٹیک کے بے اختیار میرے دل کی طرف چلا گیا۔ میں تڑپ کر چیخ اٹھا۔ میری آواز سن کر فوراً سے میری بیوی چلی آئی، اور مجھے اس طرح سے تڑپتا ہوا دیکھ کر اس نے مصطفیٰ کو بلا لیا۔ میرا دل و دماغ اب تاریکی میں جانا شروع ہو گیا، اور میں کب گہری نیند سو گیا مجھے اس دفعہ بھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری آنکھ 15 گھنٹوں کے بعد ہسپتال کے بستر پر کھلی تھی، اور پھر میں دوبارہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے ہوش آ گیا تھا۔ میں اب ایک وارڈ میں تھا، بستر پر بالکل خاموش لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں میرا بیٹا بالکل چپ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ نرس وغیرہ کوئی نہیں تھی، بس دل کی مشین ساتھ موجود تھی، ڈرپ چڑھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں پکارا تو تھا، مصطفیٰ۔ میری آواز سنتے ہی میرے پاس ہوش آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں فوراً سے بولا، مجھے کیا ہوا ہے؟ تم لوگ مجھے بتاتے کیوں نہ ہو؟ میں بار بار بے ہوش کیوں ہو جاتا ہوں؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ حد سے زیادہ رویا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں اب ٹھیک ہوں، تم کیوں روئے ہو؟ گھر والے کہاں پر ہیں؟ میری بات سن کر اس نے بنا کچھ بھی کہے بس میرے بالوں کو ہلکا سا چھوا تھا اور باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آئے تھے اور وہ میرا معائنہ کرنے لگے۔ نہ کمرے میں فاطمہ آئی تھی، نہ مصطفیٰ، نہ مرینا، اور نہ ہی میری بیوی۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، میرے گھر والوں کو اچانک ہوا کیا ہے؟ یہ لوگ مجھ سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہوئے اچانک ہی فون کریں بولے کہ آپ کو اب اپنا خیال رکھنا ہوگا، صحت آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چکنائی سے مکمل پرہیز کریں، اور مکمل 15 دن آپ یہاں پر رہیں گے۔ اس کے بعد بھی آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے۔ یہ سرجری آسان نہیں تھی، آپ کے بیٹے نے جو کچھ آپ کے لیے کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا،
اور خاص کر آپ کی چھوٹی بیٹی نے آپ نے اپنی بچوں کی تربیت بہت اچھی کی۔ ہم ایسی اولادوں کو سیلوٹ کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی میں فوراً بولا، کیا ہے کیا ہے فاطمہ نے؟ وہ کہاں پر ہے؟ میری بات سن کر ڈاکٹر نے بس ایک خاموش نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا، اور میرا دماغ اب پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے۔ میری سرجری ہوئی تھی، مجھے پتہ نہ چلا۔ اس چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور سہمے ہوئے چہرے کے ساتھ مرینا اندر داخل ہوئی۔ بنا کچھ بھی کہے وہ میرے قریب چلی آئی تھی اور میرا ہاتھ تھام کر تڑپ تڑپ کر رونے لگ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں مر چکا ہوں یا پھر ہمارے گھر سے کوئی چلا گیا ہے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا مرینا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا رونا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بچے، میں نے آج تک مرینا کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ واقعی مجھے اس کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنی غلطیوں کا کیسے مداوع کروں؟ بابا جان، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ میں کئی دفعہ اس کی قبر پر چلی گئی ہوں، مجھے بہت رو لیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا دل بہت بھاری ہے۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آج کل کے دور میں کوئی سگی اولاد اپنی باپ کے لیے ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے ہمیں اتنا بڑے امتحان میں کیوں ڈال دیا ہے؟ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ایسے کیوں کرتی ہے؟ ہمیشہ مجھ سے جیت جاتی ہے، مگر اس کی بار جیت اس نے مجھے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ کہتے ہی وہ مزید رونے لگی۔ میرا بیٹا اور میری بیوی بھی کمرے میں آ گئے۔ میری جان اب حلق میں اٹکنے لگی۔ میں اپنی فاطمہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کا نکاح ہو چکا ہے، تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ بلاؤ فاطمہ کو۔ جبکہ وہ میرے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولا، وہ گھر پر ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ آ جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں مرینا بلا وجہ ڈرامہ کرتی ہے، اب بھی کر رہی ہے۔ آپ اس کو زیادہ سر پر سوار نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم فاطمہ کو فون کرو اور اسے یہاں پر بلاؤ۔ جب تک میں اس کی صحیح سلامت نہیں دیکھ لیتا مجھے یقین نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر بول کر گئے ہیں میری سرجری ہوئی ہے، تم لوگ مجھے کیوں کچھ نہیں بتا رہے؟ میں 2 دن سے بے ہوش ہو رہا ہوں، آخر مجھے ہو کیا رہا ہے؟ اور دماغ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ باتیں سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ ایک دن، دوسرا دن، حتیٰ کہ پورا ایک ہفتہ بیت گیا، لیکن فاطمہ نہیں آئی تھی۔ میں جب گھر والوں سے فاطمہ کا ذکر کرتا، سب لوگ خاموش ہو جاتے، کوئی جواب تک ہی نہ دیتا تھا۔ پہلے شروع کے دنوں میں اتنا ضرور کہا جاتا تھا کہ فاطمہ گھر پر ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ ہسپتال نہیں آنا چاہتی۔ مگر اب جب بھی میں پوچھتا تو ان لوگوں کی آنکھوں میں وہی آنسو آ جاتے تھے اور وہ بالکل چپ چاپ ہو جاتے۔ وقت تو اور گزرا تھا، دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، 15 دن پورے ہو چکے تھے، مجھے چھٹی مل گئی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر بے حد مطمئن اور خوش تھا، کیونکہ میں فاطمہ سے ملنے والا تھا، اپنی بیٹی سے ملنے والا تھا۔ اس کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے تمہیں ہسپتال میں بہت یاد کیا، تم خوش ہو، مطمئن ہو اپنی شادی سے۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج سچ جان کر میری نکلنے والا ہے۔ ابھی ہم راستہ عبور کر ہی رہے تھے جب اچانک میری نظر اس راستے پر گئی جہاں پر میرا اس وقت ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ معصوم سی فاطمہ مجھے بچانے کے لیے کس طرح اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ہنس کر سر جھکا لیا تھا۔ مجھے مسکراتا ہوا دیکھ مصطفیٰ بے اختیار بولا، کیا بات ہے بابا، اکیلے اکیلے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، تمہیں پتہ ہے یہ وہی راستہ ہے جب 20 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور
طیبہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے ننھے ہاتھ میرے لیے زخمی کر لیے۔ اس دن مجھے میری دوسری بیٹی مل گئی۔ میں نے مسکرا کر اب مرینا کو دیکھا تھا، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی، بس چہرہ موڑ لیا۔ میں سمجھا شاید نفرت کی وجہ سے موڑا ہے۔ میں آج ایک بار پھر ہنس کر سر جھٹک دیا تھا۔ آج کل کی جنریشن اپنے ماں باپ کو بالکل بھی شیئر نہیں کر پاتے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں بلند آواز میں پکارا، فاطمہ بچے کہاں پر ہو؟ بابا کو دیکھو میں آ گیا ہوں۔ لیکن میری آواز دیواروں سے ہی گونج کر واپس آ گئی تھی۔ میرے بیٹے نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا اور میرے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اس انداز پر میں تھوڑا سا حیران ہو گیا تھا، اور میں کچھ بھی کہتا اس سے پہلے ہی اس نے ایک خط میرے ہاتھ میں پکڑایا اور نرمی سے بولا، اسے سکون سے پڑھنا، آپ کو زیادہ رد عمل نہیں دینا۔ فاطمہ نے بہت بڑی قربانی آپ کے لیے دی ہے۔ اگر آپ اس کی قربانی کو ضائع کرنا چاہتے ہیں تو اپنی طبیعت خراب کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے اب خط پر نظر ڈالی تھی۔ اس میں لکھا تھا، السلام علیکم بابا جان، میں آپ کی فاطمہ ہوں۔ جانتی ہوں جب آپ یہ خط پڑھ رہے ہوں گے میں آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گی اور آپ سے بہت دور چلی جاؤں گی، دور ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ حقیقت جان کر روئیں گے، آپ کو بہت تکلیف ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں اس دنیا میں سے جانے کے باوجود بھی آپ کے پاس ہوں۔ میرا دل آپ کے پاس ہے۔ سرجری بہت خطرناک تھی، آپ کا دل بالکل ایکسپائر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سرجری کا بولا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ڈونر کا میچ اپ کروا لیں، لیکن آپ کے دل کا کسی کے دل سے میچ نہیں ہوا، اور جب ہم سب گھر والوں نے کوشش کی تب میرا دل آپ سے میچ ہوا۔ ہم دونوں اکثر کہتے ہیں نا کہ میں آپ کی بایولوجیکل بیٹی نہیں ہوں۔ آپ کو ایک حقیقت بتاؤں میں کون ہوں؟ میں آپ کی بھانجی ہوں، آپ کی بہن کی بیٹی۔ آپ کو نازش یاد ہے جو اپنی جوانی میں بھاگ گئی تھی؟ میرے پیدا ہونے والے بچے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے سگے بابا مجھ سے نفرت کرنے لگے، اس لیے انہوں نے مجھے بیچ روڈوں پر چھوڑ دیا، اور پھر میں کسی اور کو نہیں، آپ کو مل گئی۔ یہ سچ ہے۔ مجھے کب پتہ چلا؟ جب میں نے اپنے بارے میں جاننا شروع کیا، مصطفیٰ کے ذریعے مجھے پتہ چلا میرے بابا کون ہیں، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ میرے کون ہیں۔ میں نے اپنے ماموں جان کو اپنا دل دے دیا ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میں نے مصطفیٰ سے بہت محبت کی ہے۔ میں اس کی بیوی بن کر اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ میں نے اس دنیا میں آپ کے احسان اتار دیے ہیں، اور کہ آپ نے میرے لیے وہ وصیت ہے جو ایک سگا باپ بھی اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی اولاد کو نظر انداز کیا، اور آج میں اس کا حساب بے باک کر کے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنا دل آپ کو دے دیا ہے، اس دل کی حفاظت کرنا اور اپنی حفاظت کرنا۔ آپ کو مصطفیٰ کے بچے دیکھنے ہیں، آپ کو مرینا کے بچے دیکھنے ہیں، تھوڑا سا آگے ریڈ ویسٹ بیک جان، خوش رہنا ہے، اس لیے آپ کو جینا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ یہی بولیں گے میرے پاس کتنے سال ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال، میں مزید جی لیتا، تمہاری ایک پوری زندگی ہے۔ لیکن میں کہوں گی کہ آپ ان 20 سالوں میں اپنی پوری زندگی جینا، بہت زیادہ خوش و خرم رہنا۔ میں اس دنیا سے جانا ہی چاہتی تھی۔ میری ماں کی کوئی بھی فرمائش نہیں تھی، میری ماں نہیں ہے، میرا باپ روتے ہوئے نے، میں بہت دکھی تھی، بس شوہر خوش ہونے کی اداکاری کرتی تھی، مگر اب میں مکمل طور پر ہر شے سے دربستار ہو کر جا رہی ہوں۔ صرف آپ کے لیے میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنا دل آپ کو دے رہی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ میں آپ کو اوپر سے روز دیکھوں گی اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعائیں کروں گی۔ آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے مہلت دے گی۔ آپ مرینا کی شکل میں فاطمہ ملے گی، آپ اس سے بہت پیار کرنا، وہ بہت اچھی ہے، بس آپ کا پیار چاہتی ہے، وہ آپ کو شیئر نہیں کرنا چاہتی، اور آپ بس
اب اس کے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں کرنا۔ بیٹیوں کے لیے ان کا باپ بہت ضروری ہوتا ہے اور آپ اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ آپ کی پیاری فاطمہ۔ اللہ حافظ۔ میرے ہاتھ سے خط چھوٹ گیا، میری دنیا ختم ہو گئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ اور نہیں رہی۔ میں بہت رویا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ یہی حال مصطفیٰ، مرینا، میری بیوی سب کا تھا۔ لیکن زندگی نہیں رکتی، اس نے بولا تھا کہ مجھے جینا ہے اور میں نے جینا شروع کر دیا تھا اس کے بغیر۔ جینا تو بہت مشکل تھا، لیکن جب مصطفیٰ نے شادی کی اور اس کو بیٹی ہوئی، اس نے اس کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ مجھے میری فاطمہ میری پوتی کی شکلوں میں ملی جلی تھی۔ میں آپ سب سننے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، انہیں پرایا نہ سمجھیں، انہیں اس طرح سے روڈوں پر نہ پھینکیں۔ اولاد بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی ہو یا بیٹا، وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، اس کو سمجھیں۔ خدا را یہی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ دے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔